صلی اللہ تعالی وسلم کی تمنا کا اظہار فرما کر اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ آپ مسجد حرام کی طرف ہی رخ کیا کریں۔ بہرحال ہجرت مدینہ سے 16-17 مہینے بعد پھر آپ کا اور مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا۔ اس بار یہودی اور بعض مشرکین اور منافقین نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر اور صحابہ اکرام پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ ان کے دین کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کا تو قبلہ بھی روز روز بدلتا ہے۔ قرآن کریم نے ان کا یہ اعتراض جو تھا اس کو ختم کیا کہ بعض بے وقوف لوگ سیقول السفہاء من الناس، بعض بے وقوف لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ ان کی بے وقوفی کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کل للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، جہاں کہیں بھی تم رخ کرو تو اسی طرف رخ ہے۔ یہاں پہ نا کل للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ اب اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے اس بارے میں کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا حسد وہ 3 چیزوں کی بنا پر تھا۔ 3 چیزوں کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے انتہائی حسد کرتے تھے۔ ایک یہ کہ ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے کا حکم ساری امتوں کو ملا تھا۔ یہودیوں نے اپنی مرضی سے ہفتے کا دن مقرر کر لیا اور عیسائیوں نے اتوار کا، اور حقیقت میں اللہ کے پاس جو دن تھا وہ پسندیدہ جمعے کا دن تھا اور مسلمانوں کے انتخاب میں آیا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری یہ کہ جو قبلہ تحویل کے بعد مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ اس سے پہلے کسی امت کو اس کی توفیق نہیں دی گئی کہ وہ اپنی مرضی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مرضی کے مطابق قبلہ تحویل ہوا، اس سے پہلے کسی امت کے لیے اس کی گنجائش نہ تھی۔ تیسرا یہ کہ امام کے پیچھے آمین کہنا، یہ تینوں خصلتیں صرف مسلمانوں کو میسر تھی، اس سے پہلے کسی کو بھی میسر نہ تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ اگر آپ دیں ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب بکل آیت، ہر ایک نشانی بھی، ما تابعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ جیسا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسی امت بنا دیا، ایک ایسی امت جو اس سے پہلے کوئی امت اس امت جیسی نہیں تھی، جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمائی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ، بنایا ہم نے تم کو، أُمَّةً امت، وَسَطًا درمیانی، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، وَيَكُونُوا، اور ہو جائے، الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیداً گواہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک درمیانی امت بنایا اور بتایا کہ جس طرح ہم نے مسلمانوں کو وہ قبلہ عطا کیا جو سب سے اشرف اور افضل ہے، اسی طرح اس امت کو بھی خصوصیت کے ساتھ ایک امتیازی خاص فضیلت حاصل ہے کہ یہ ایک امت، ایک معتدل امت بنائی گئی، اور جس کے نتیجے میں ان کو میدان حشر میں یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں جب اپنے انبیاء کی ہدایت اور تبلیغ سے مکر جائیں گی، ان کو جھٹلا کر یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس نہ کوئی کتاب آئی، نہ کسی نبی نے ہمیں کوئی ہدایت کی۔ اس وقت امت محمدیہ کی طرف سے گواہی پیش ہوگی، یہ امت یہ گواہی دے گی کہ نبی کریم انبیاء اکرام، پہلے انبیاء اکرام ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت ان کو پہنچاتے رہے، ان کو صحیح راستے پر لانے کی بھرپور کوشش بھی کرتے رہے۔ اب پہلی امتیں اس بات پر اعتراض کریں گی، کہیں گی کہ اس دور میں تو امت محمدیہ کو کوئی وجود ہی نہ تھا، ہمارے زمانے میں تو یہ امت تھی ہی نہیں، ان کو ہمارے معاملات کی کیا خبر، جب یہ اس وقت میں موجود تھے ہی نہیں تو ان کی گواہی کیسے قبول کی جا سکتی ہے۔ تو امت محمدیہ اس بات کا یہ جواب دیں گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہ تھے، مگر ان کے واقعات اور حالات کی خبر ہمیں ایک صادق سچے رسول نے اور اللہ کی کتاب نے دی، جس پر ہم ایمان لائے، اور اس خبر کے معائنے کو ہم سچا اور حق جانتے ہیں، اس لیے ہم اپنی گواہی کو
کو گواہی کو سچ سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی پیش ہوں گے، اور دونوں گواہیوں کو، یعنی دونوں کی جو مسلمانوں نے گواہی دی اس کی اور جو پہلی امت اعتراض کرے گی اس پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کہیں گے کہ جو کچھ میری امت کہتی ہے وہ صحیح ہے، اللہ کی کتاب اور میری تعلیم کے ذریعے ان کو یہ سارے حالات، ساری باتیں جو ہیں وہ معلوم ہوئی۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم سب امتوں میں سے بہتر ہو، تمام امتوں میں سے جو دنیا میں بھیجی گئی ان میں سے سب سے بہتر امت تم ہو، کیونکہ تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ جس طرح ان کو رسول سب رسولوں سے افضل نصیب ہوا، کتاب سب کتابوں سے افضل اور جامع نصیب ہوئی، اس طرح یہ قوم بھی ساری قوموں سے ممتاز اور بہترین قرار پائی۔ ان پر علم اور معروف کے دروازے سب سے زیادہ کھولے گئے، ایمان، عمل اور تقوی کی تمام چیزیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان پر زیادہ ہوئی۔ اب سب سے پہلی بات اعتدال کی یہی لے لیجئے کہ پہلی امتیں جو ہیں وہ ایک طرف دیکھا جائے تو وہ ایسے ہوتی کہ اللہ کے رسولوں کو ان کا بیٹا بنا لیتی، ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دیتی، جیسے کہ قالت الیہود عزیر بن اللہ وقالت النصارى مسیح بن اللہ، یعنی یہودی کہتے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور دوسرا کیا کیا کہ اس قوم کے ہر افراد نے اپنے نبیوں کے معجزات دیکھے اور جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے ان کو جنگ اور جہاد کی دعوت دی تو کہہ دیتے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو جا، اور نبیوں کو نعوذ باللہ کہتے تو جا اور تیرا رب جائے، جاؤ دونوں قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے، اور نبیوں کو اذیت دیتے۔ باخلاف اس کے امت محمدیہ نے ایسا کوئی کام نہ کیا، ہر زمانے میں ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے عشق و محبت رکھتے ہیں اور اس کے آگے اپنی جان، مال، اولاد، آبرو سب قربان کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول اور اللہ کو یعنی خدا کو خدا سمجھتے ہیں اور رسول کو رسول سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کمالات اور فضائل کی بنا پر انہیں عبداللہ اور رسول ہی مانتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا یا کچھ اور نہیں بنا دیتے۔ دوسرا اعتدال یہ دیکھا گیا کہ عمل اور عبادات میں یہ لوگ کیا کرتے رہے، پہلی امتیں چند سکوں کی بنا پر، چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین کو فروخت کر دیتی، رشوتیں لے کر آسمانی کتاب میں ترمیم کر دیتی، غلط فتوے دے دیتی، طرح طرح کے ہیلے بنا کر ایک کامی شرعی احکام تھے ان کو چینج کر دیتی، عبادت سے پیچھا چھڑوا لیتے۔ اسی طرح جبکہ اس امت میں ایسا نہیں تھا، امت کے اندر ہمیں کبھی بھی قرآن مجید کو جو ہے وہ بیچا نہیں گیا، قرآن مجید کے احکام کو جو ہے وہ کسی بھی دور میں چینج نہیں کیا گیا۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا قِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو جسے آپ پسند کرتے تھے، مگر کیوں تبدیل کیا، تاکہ ہم جان لیں کہ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، اور کون پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بال۔ اس میں صحابہ اور تابعین کے بارے میں ہے اس وقت کہ مکہ مکرمہ میں جب نماز فروز ہوئی تو اس وقت جو تھا نماز وہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ شروع میں جو تھی جب نماز فرض ہوئی تو ہم بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور ہجرت کے بعد بھی 16-17 مہینے تک یہی حکم باقی رہا۔ اس کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے جب احکام نازل ہوئے تو نماز عصر کے وقت تھا تو اس میں ہی مسلمانوں نے اپنا قبلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی بیت اللہ کو بنایا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اس سے پہلے عمل مکہ مکرمہ میں بھی یہ رہا تھا کہ آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے تاکہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جائے۔ اب مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد کیونکہ یہ ممکن نہیں رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شوق اور زیادہ بڑھ گیا۔ آپ بار بار آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھتے، بار بار کہ اللہ کا حکم کب نازل ہو اور کب ہم جو ہیں وہ اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔
آپ کا شوق بڑھتا گیا۔ اب یہاں پہ بات یہ آ رہی ہے کہ قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلبہ بار بار پھرنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، یعنی شوق کی وجہ سے آپ بار بار اللہ کے دیکھتے کہ کب حکم نازل ہو اور ہم اس طرف منہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، لا یعلمون، البتہ وہ جانتے ہیں، انہ الحق، کہ بے شک وہ سچ ہے، میرے ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی جو حکم ہے یہ سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ تو وما اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہودی جو ہیں یا عیسائی ہیں، اگر آپ ان کو ہر اوت الکتاب، وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، یعنی اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، اگر آپ ان لوگوں کو ہر ایک معجزہ، ان کا منہ مانگا معجزہ، ہر ایک نشانی ان کو دکھاتے بھی رہیں، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہ کریں۔ اب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھیں، نہیں ہے ان کا باز پیروی کرنے والا باز کے قبلہ کی۔ تو اگر آپ، جیسا کہ ان کی خواہشات ہیں کہ آپ ان کے قبلہ کی ہی پیروی کریں یا یہودی اور عیسائی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، ان کی بات ماننے لگے، بعد اس کے جب اللہ نے آپ کو علم دے دیا، تو إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک تب البتہ آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ، وہ لوگ، آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، دی ہم نے ان کو کتاب، وہ یعرفونہ، وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور بے شک ایک فریق ان میں سے البتہ چھپاتا ہے حق کو، اور وہ جانتے ہیں کیا کہ سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے، پس نہ آپ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ یعنی آپ پہلی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل، یعنی جو یہودیوں کے پاس تھی، عیسائیوں کے پاس تھی، ان کے اندر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نشانیاں، آپ کے آخری نبی ہونے کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بحیثیت رسول وہ پہچانتے تھے، اور ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ انسان ایک اپنے بیٹے کو دور سے پہچان لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، سگے بیٹے کو پہچاننے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہوتا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تورات اور انجیل میں جو بشارتیں تھیں، آپ کی واضح علامات اور نشانیوں کا ذکر آیا تھا، اس کے ذریعے یہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی یقینی طور پر پہچانتے تھے، لیکن انکار محض حد ڈرمی کی بنا پر تھا، ضد کی بنا پر تھا، اور کوئی بات نہیں تھی، ایک ضد تھی جس کی وجہ پر یہ ایسا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آج کا سبق بس اتنا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقولو، جلد ہی کہیں گے، سفہاء، بے وقوف، من الناس، لوگوں میں سے، ما ولہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم، ان کے قبلہ سے، التی، وہ جو، کانوا، وہ تھے، علیہا، اس پر، قل، آپ فرما دیجئے، للہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، مشرق، مشرق ہے، والمغرب، اور مغرب ہے، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی، طرف، صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم، بنایا ہم نے تم کو، امتاً، امت، وسطاً، درمیانی، لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونُ، اور ہو جائے، رسول، رسول، علیکم، تم پر، شہیدہ، گواہ، وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، قبلتا، قبلہ، التی، وہ جو، کنتا، تھے آپ، علیہا، اس پر، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع، کون پیروی کرے گا، رسولہ، رسول کی، ممن، ان میں سے، ینقلب، کون پھر جائے گا، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل،
وَإِنْ كَانَتْ اگرچہ تھی یہ لَكَبِيرَةٌ البتہ باری بات اللہ مگر نہیں باری علی الذین ان لوگوں پر ہدی اللہ جنہیں ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے وما كان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناسی لوگوں پر لا رعوف البتہ شفقت فرمانے والا رحیم رحم فرمانے والا ہے قد نرا تحقیق ہم دیکھتے ہیں تقلبہ بار بار پھرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا فی السماء آسمان کی طرف فلا نولینکا پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً اس قبلے کی طرف ترواہا جسے آپ پسند کرتے ہیں فولی پس آپ پھیر لیں وجہا کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیثو اور جہاں کہیں ما کنتم تم ہو فولو پس تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اس کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب لا یعلمون البتہ وہ جانتے ہیں انہو بے شک وہ الحق سچ ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافلین بے خبر اما اس سے یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں ولائن اور البتہ اگر آتیت الذین آپ دے ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب بکلی ہر ایک آیت نشانی ما تابعوا نہیں وہ پیروی کریں گے قبلہ کا آپ کے قبلہ کی وما انت اور نہیں آپ بتابین پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلہ کی وما بعضهم اور نہیں ہے بعض ان کا بتابعین پیروی کرنے والا قبلۃ بعض کے قبلہ کی ولائن اور البتہ اگر اتبعتا آپ پیروی کریں گے اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعد اس کے ما جاءک جب آ گیا آپ کے پاس من العلم علم انکا بے شک آپ اذن تب لمن الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے الذین وہ لوگ آتیناہم دی ہم نے ان کو الکتاب کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو کما جیسا کہ یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناہم اپنے بیٹوں کو وَإِنَّا اور بے شک فریقاً ایک فریق منہم ان میں سے لا یکتمون الحق البتہ وہ چھپاتا ہے حق کو وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں الحق وہ سچ ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے فلا تکونن پس نہ تم ہو جانا من الممترین شک کرنے والوں میں سے آج ہمارا پارہ نمبر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا پارہ جو شروع ہوا اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ قبول کرے۔ یہاں پہ دوسرے پارے میں سیقول السفہاء جلد ہی کہیں گے بے وقوف من الناس لوگوں میں سے ما ولہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو قبلتہم ان کے قبلہ سے اللہ تی وہ جو کانو وہ تھے علیہا اوپر اس کے یعنی کون سا قبلہ جس سے ان کو پھیر دیا گیا کیا قبلہ آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے طرف سیدھے راستے کی۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ جہاں مسلمان جو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ قبلہ تھا بیت المقدس یعنی بیت المقدس مسجد اقصی۔ مسجد اقصی وہ مسجد تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے تعمیر کروائی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا تھا تو فرشتوں کے ذریعے بیت اللہ کے یعنی کعبہ کی بنیاد پہلے ہی رکھ دی گئی تھی۔ حضرت آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سب سے پہلا قبلہ یہی بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ تھا۔
نوح علیہ السلام تک سب کا قبلہ یہی بیت اللہ تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام کے وقت پوری دنیا غرق ہو کر تباہ ہو گئی، بیت اللہ کی عمارت بھی منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت خلیل اللہ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہی ان کا اور ان کی امت کا بھی قبلہ رہا۔ اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کے لیے، جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، ان کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا۔ لیکن بقول ابو العالیہ انبیاء سابقین جو پہلے تھے وہ بیت المقدس میں نماز پڑھتے تھے، وہ بھی ایسے عمل کرتے تھے اس طرح کہ بیت المقدس بھی سامنے رہے اور بیت اللہ بھی۔ اور بعض روایات کے مطابق جو صحیح بخاری کی ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی۔ مسجد نبوی میں اب تک آج تک اس کی علامات موجود ہیں، جہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا فرمائی تھی۔ پھر حکم خداوندی کی تکمیل کے لیے تو سید الرسول ہمیشہ سے سراپا اطاعت تھے اور حکم خداوندی کے مطابق نماز بیت المقدس کی طرف ادا کرنا کرتے رہے، لیکن آپ کی طبیعت، آپ کا شوق، آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ آپ کا قبلہ پھر وہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ قرار دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید بھی تھی کہ آپ کی تمنا پوری کی جائے گی، اس لیے انتظار وحی میں آپ بار بار جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھتے، آسمان کی طرف دیکھتے، جیسا کہ ہے قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں بعض بار پھرنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، بس ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ فولی، بس آپ پھیر لیجئے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا اظہار فرما کر اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ آپ مسجد حرام کی طرف ہی رخ کیا کریں۔ بہرحال ہجرت مدینہ سے 16-17 مہینے بعد پھر آپ کا اور مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا۔ اس بار یہودی اور بعض مشرکین اور منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ ان کے دین کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کا تو قبلہ بھی روز روز بدلتا ہے۔ قرآن کریم نے ان کا یہ اعتراض جو تھا اس کو ختم کیا کہ بعض بے وقوف لوگ، سیقول السفہاء من الناس، بعض بے وقوف لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ ان کی بے وقوفی کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کل للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، جہاں کہیں بھی تم رخ کرو تو اسی طرف رخ ہے۔ یہاں پہ نا کل للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ اب اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے اس بارے میں کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا حسد 3 چیزوں کی بنا پر تھا۔ 3 چیزوں کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے انتہائی حسد کرتے تھے۔ ایک یہ کہ ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے کا حکم ساری امتوں کو ملا تھا۔ یہودیوں نے اپنی مرضی سے ہفتے کا دن مقرر کر لیا اور عیسائیوں نے اتوار کا، اور حقیقت میں اللہ کے پاس جو دن تھا وہ پسندیدہ جمعہ کا دن تھا اور مسلمانوں کے انتخاب میں آیا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری یہ کہ جو قبلہ تحویل کے بعد مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ اس سے پہلے کسی امت کو اس کی توفیق نہیں دی گئی کہ وہ اپنی مرضی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق قبلہ تحویل ہوا، اس سے پہلے کسی امت کے لیے اس کی گنجائش نہ تھی۔ تیسرا یہ کہ امام کے پیچھے آمین کہنا، یہ تینوں خصلتیں صرف مسلمانوں کو میسر تھی، اس سے پہلے کسی کو بھی میسر نہ تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ اگر آپ دیں ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر ایک نشانی بھی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ جیسا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسی امت بنا دیا، ایک ایسی امت جو اس سے پہلے کوئی امت اس امت جیسی نہیں تھی، جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمائی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ، بنایا ہم نے تم کو، أُمَّةً امت، وَسَطًا درمیانی، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر،
وَيَكُونُ اور ہو جائے الرسول رسول علیکم تم پر شہیداً گواہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک درمیانی امت بنایا اور بتایا کہ جس طرح ہم نے مسلمانوں کو وہ قبلہ عطا کیا جو سب سے اشرف اور افضل ہے، اسی طرح اس امت کو بھی خصوصیت کے ساتھ ایک امتیازی خاص فضیلت حاصل ہے کہ یہ ایک امت ایک معتدل امت بنائی گئی، اور جس کے نتیجے میں ان کو میدان حشر میں یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں جب اپنے انبیاء کی ہدایت اور تبلیغ سے مکر جائیں گی، ان کو جھٹلا کر یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس نہ کوئی کتاب آئی، نہ کسی نبی نے ہمیں کوئی ہدایت کی، اس وقت امت محمدیہ کی طرف سے گواہی پیش ہوگی، یہ امت یہ گواہی دے گی کہ نبی کریم انبیاء اکرام پہلے انبیاء اکرام ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت ان کو پہنچاتے رہے، ان کو صحیح راستے پر لانے کی بھرپور کوشش بھی کرتے رہے۔ اب پہلی امتیں اس بات پر اعتراض کریں گی، کہیں گی کہ اس دور میں تو امت محمدیہ کو کوئی وجود ہی نہ تھا، ہمارے زمانے میں تو یہ امت تھی نہیں، ان کو ہمارے معاملات کی کیا خبر، جب یہ اس وقت میں موجود تھے ہی نہیں تو ان کی گواہی کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ تو امت محمدیہ اس بات کا یہ جواب دیں گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہ تھے، مگر ان کے واقعات اور حالات کی خبر ہمیں ایک صادق سچے رسول نے اور اللہ کی کتاب نے دی جس پر ہم ایمان لائے، اور اس خبر کے معائنے کو ہم سچا اور حق جانتے ہیں، اس لیے ہم اپنی گواہی کو گواہی کو سچ سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش ہوں گے اور دونوں گواہیوں کو، یعنی دونوں کی جو مسلمانوں نے گواہی دی اس کی اور جو پہلی امت اعتراض کرے گی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ جو کچھ میری امت کہتی ہے وہ صحیح ہے، اللہ کی کتاب اور میری تعلیم کے ذریعے ان کو یہ سارے حالات ساری باتیں جو ہیں وہ معلوم ہوئی۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم سب امتوں میں سے بہتر ہو، تمام امتوں میں سے جو دنیا میں بھیجی گئی ان میں سے سب سے بہتر امت تم ہو، کیونکہ تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ جس طرح ان کو رسول سب رسولوں سے افضل نصیب ہوا، کتاب سب کتابوں سے افضل اور جامع نصیب ہوئی، اس طرح یہ قوم بھی ساری قوموں سے ممتاز اور بہترین قرار پائی۔ ان پر علم اور معروف کے دروازے سب سے زیادہ کھولے گئے، ایمان، عمل اور تقوی کی تمام چیزیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان پر زیادہ ہوئی۔ اب سب سے پہلی بات اعتدال کی یہی لے لیجئے کہ پہلی امتیں جو ہیں وہ ایک طرف دیکھا جائے تو وہ ایسی ہوتی کہ اللہ کے رسولوں کو ان کا بیٹا بنا لیتی، ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دیتی، جیسے کہ قالت الیہود عزیر بن اللہ وقالت النصارى مسیح بن اللہ، یعنی یہودی کہتے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور دوسرا کیا کیا کہ اس قوم کے ہر افراد نے اپنے نبیوں کے معجزات دیکھے اور جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے ان کو جنگ اور جہاد کی دعوت دی تو کہہ دیتے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو جا، اور نبیوں کو نعوذ باللہ کہتے تو جا اور تیرا رب جائے، جاؤ دونوں قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے، اور نبیوں کو اذیت دیتے۔ باخلاف اس کے امت محمدیہ نے ایسا کوئی کام نہ کیا، ہر زمانے میں ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھتے ہیں اور اس کے آگے اپنی جان، مال، اولاد، آبرو سب قربان کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول اور اللہ کو یعنی خدا کو خدا سمجھتے ہیں اور رسول کو رسول سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور فضائل کی بنا پر انہیں عبداللہ اور رسول ہی مانتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا یا کچھ اور نہیں بنا دیتے۔ دوسرا اعتدال یہ دیکھا گیا کہ عمل اور عبادات میں یہ لوگ کیا کرتے رہے، پہلی امتیں چند سکوں کی بنا پر چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین کو فروخت کر دیتی، رشوتیں لے کر آسمانی کتاب میں ترمیم کر دیتی، غلط فتوے دے دیتی، طرح طرح کے ہیلے بنا کر ایک کامی شرعی احکام تھے ان کو چینج کر دیتی، عبادت سے پیچھا چھڑوا لیتے۔ اسی طرح جبکہ اس امت میں ایسا نہیں تھا، امت کے اندر ہمیں کبھی بھی قرآن مجید کو جو ہے وہ بیچا نہیں گیا، قرآن مجید کے احکام کو جو ہے وہ کسی بھی دور میں چینج نہیں کیا گیا۔
آگے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما جعلنا قبلۃ التی کنت علیہا، کہ ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو جسے آپ پسند کرتے تھے، مگر کیوں تبدیل کیا؟ تاکہ ہم جان لیں کہ من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، اور کون پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بال۔ اس میں صحابہ اور تابعین کے بارے میں ہے اس وقت کہ مکہ مکرمہ میں جب نماز فروز ہوئی تو اس وقت جو تھا نماز وہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ شروع میں جو تھی جب نماز فرض ہوئی تو ہم بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور ہجرت کے بعد بھی 16-17 مہینے تک یہی حکم باقی رہا۔ اس کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے جب احکام نازل ہوئے تو نماز عصر کے وقت تھا، تو اس میں ہی مسلمانوں نے اپنا قبلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی بیت اللہ کو بنایا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اس سے پہلے عمل مکہ مکرمہ میں بھی یہ رہا تھا کہ آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے تاکہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جائے۔ اب مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد کیونکہ یہ ممکن نہیں رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شوق اور زیادہ بڑھ گیا۔ آپ بار بار آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھتے، بار بار کہ اللہ کا حکم کب نازل ہو اور کب ہم جو ہیں وہ اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ کا شوق بڑھتا گیا۔ اب یہاں پہ بات یہ آ رہی ہے کہ قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلبہ بار بار پھرنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، یعنی شوق کی وجہ سے آپ بار بار اللہ کے دیکھتے کہ کب حکم نازل ہو اور ہم اس طرف منہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، لا یعلمون، البتہ وہ جانتے ہیں، انہ الحق، کہ بے شک وہ سچ ہے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی جو حکم ہے یہ سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ تو وما اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہودی جو ہیں یا عیسائی ہیں، اگر آپ ان کو اوت الکتاب، وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، یعنی اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، اگر آپ ان لوگوں کو ہر ایک معجزہ، ان کا منہ مانگا معجزہ، ہر ایک نشانی ان کو دکھاتے بھی رہیں، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہ کریں۔ اب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھیں، نہیں ہے ان کا باز پیروی کرنے والا باز کے قبلہ کی۔ تو اگر آپ، جیسا کہ ان کی خواہشات ہیں کہ آپ ان کے قبلہ کی ہی پیروی کریں یا یہودی اور عیسائی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، ان کی بات ماننے لگ گئے، بعد اس کے جب اللہ نے آپ کو علم دے دیا تو اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک تب البتہ آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ، وہ لوگ، آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، دی ہم نے ان کو کتاب، وہ یعرفونہ، وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ایک فریق ان میں سے البتہ چھپاتا ہے حق کو، اور وہ جانتے ہیں کیا کہ سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے، پس نہ آپ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ یعنی آپ پہلی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل، یعنی جو یہودیوں کے پاس تھی، عیسائیوں کے پاس تھی، ان کے اندر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نشانیاں، آپ کے آخری نبی ہونے کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو باحثت رسول وہ پہچانتے تھے، اور ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ انسان ایک اپنے بیٹے کو دور سے پہچان لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، سگے بیٹے کو پہچاننے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہوتا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تورات اور انجیل میں جو بشارتیں تھیں، آپ کی واضح علامات اور نشانیوں کا ذکر آیا تھا، اس کے ذریعے یہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی یقینی طور پر پہچانتے تھے، لیکن انکار محض حد ڈرمی کی بنا پر تھا، ضد کی بنا پر تھا۔